السلام علیکم، آداب خواتین و حضرات، IMM چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ اور آپ سے پہلے کے اولو العزم پیغمبر پر بہت انعامات، بہت اعزازات دیا ہے۔ وہ اعزازات میں بتا کے لیے جو مختصر ہے، جو سورہ فاتحہ حقیقت کیا ہے اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ سنانے کی کوشش کروں گا۔ آئیے میرے بھائیوں، سامنے محترم، وقت شروع ہو گیا ہے، تو اب یہ چاہیے کہ وقت پہلے آنا چاہیے۔ ہمارے پاس ایک کمزوری ہے کہ بیان شروع ہو جاتا ہے، خطبے کا وقت بھی آ جاتا ہے، سنت بھی نہیں ملتی۔ آج ایسے حالات آگے، معاف کرنا میرے بھائیوں، کھلے انداز سے کہوں گا میں، آج ہم سوچنا چاہیے دوسرے مقامات پر، دوسرے کاروبار کے لیے یا فلائٹ کے لیے، ریزرویشن ٹرین کے لیے، بس کے لیے ہم اتنی اجرت کرتے ہیں کہ وہاں جلدی پہنچ جاتے ہیں راشن کارڈ پر یا شادی بیاہ کے موقع پر، کھانے کے موقع پر، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کا انعام ہے، ہفتے میں ایک دن دیا ہے جمعہ المبارک، کہ وہ یہ غریبوں کا حج ہے، وہ چیز اللہ نے دیا، ہم بھی اس پہ لیٹ لطیفے بنتے جا رہے ہیں۔ کتنی کمزوری! چلو بھائی ہوتا ہے نا، محمد لمبا ہوتا ہے، وہ ارے کیوں دنیا کی چیزیں آپ معلومات کریں گے، نیٹ پہ جائیں گے، یوٹیوب پہ جائیں گے، تحقیق کریں گے، شریعت آپ کو معلوم نہیں ہونا چاہیے، حقیقت معلوم ہونا نہیں چاہیے، اس پہ کیوں جلدی نہیں کرتے؟ بڑے بھی کمزوری کرتے ہیں، چھوٹے بھی کمزوری کرتے ہیں، معاف کرنا۔ آج اور بڑی بات بتاتے چلو، جمعہ کی نماز ہوتی ہے، اللہ ہمیں معاف فرمائے، فوراً ایسے چلے جاتے کہ گھر میں کوئی چیز بھول کر آ گئی، شاید کوئی جانور آ کر کھا جائے گا، یا مچھلی انگار پر رکھی ہوئی ہے کہ پٹھانے جانا ہے۔ اتنی وجہ سے سنت بھی نہیں پڑھتے بہت سارے لوگ۔ ارے اللہ کے حبیب نے پڑھا ہے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل جو کیے، خلیفۃ اللہ علیہ السلام بھی وہ کیے۔ آج ہم جو ہے جمعہ کے بعد سنتوں کی پابندی کرنا چاہیے، 4 رکعت جمعہ کی سنت، 2 رکعت جمعہ کی سنت۔ یہ غفلت ہے ہماری کہ اوپر سے آواز آتے ہیں چپلوں کے، یہاں سے آواز آتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ کیوں آپ کو سنت سے محبت نہیں، پیارے نبی سے محبت نہیں؟ ارے میرے بھائیوں، فرائض میں اگر کمی ہو تو سنتوں سے تکمیل کیا جاتا ہے۔ اب پہلے محمد سے پیار کرو کہ محمد سے وہ تو کہہ رہے ہیں، یہ جہانگیر ہے کہ لو قلم کہہ رہے ہیں، آج پکارتے ہیں جانوروں کی جیسے پکارتے ہیں، معاف کرنا، گستاخ رسول، گستاخ شیاطین، ایسا بول دیے، ایسا بول دیے، بول دیے تو بول دیے، اللہ ان کو بدلہ دینے والا، اللہ ان کو ہدایت دے، ایک ایسی بیماری میں ان کو ملوث کرے کہ توبہ کرے وہ لوگ، ہدایت مل جائے۔ آج مسلمان کیا کر رہا ہے؟ ہم جو مسجدوں کو آتے ہیں، نبی کی سنت پر عمل کرتے ہیں، پھر ہم پکارتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، کو سوچنا چاہیے، آپ ذہنوں کو جھیوڑیے ہے۔ اللہ مجھے معاف فرمائے۔ حاضرین محترم، اللہ تبارک تعالیٰ آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، داؤد خلیفۃ اللہ، محمد رسول اللہ، یہ پیغمبروں پر اللہ تعالیٰ نے انعامات کیا ہے، اعزازات دیا ہے۔ مختصر یہ کہ آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ نے بنایا، بنانے کے بعد ان کو روح ڈالا، روح کہاں سے داخل ہوتی ہے؟ ناک سے داخل ہوتی ہے۔ روح بچے کے پیٹ میں ناک سے داخل ہوتی ہے۔ آدم علیہ نبی علیہ السلام کو جب بندہ بننے کے، پتلا بننے کے بعد، بندہ بننے کے بعد اللہ نے روح ڈالا تو ناک سے روح گئی، تو ناک میں جو چھینک آتی ہے بال ہلانے سے، اسی طریقے سے پہلے ہمارے ابو البشر آدم علیہ نبی علیہ کو چھینک آئی، محبت چھینکا جاؤ کی طرح سنت ہے۔ الحمدللہ یہ رحمت ہے، جمائی زحمت ہے، استغفار پڑھتے ہیں، منہ پر ہاتھ رکھتے ہیں کہ کثر مندی کی نشانی ہے کیا جمائی، یہ رحمت ہے۔ لیکن آج ہم لوگوں میں بھی چھینک کو پکڑتے ہیں غیروں کے جیسے، اللہ اکبر۔ تو آدم علیہ نبی علیہ السلام کو پہلے چھینک آئی، جواب دینے والا کون ہے؟ وہ کوئی بھی سوائے خدا کے، خدا خود جواب دیتا ہے، یا رحمک اللہ، اے آدم یہ اللہ کی تیرے پر رحمت ہے۔ آج بھی کہا جاتا ہے چھینک سنے تو فوراً جواب دینا، یا رحمک اللہ، اس سے آدمی کے بدن میں کمزوری نہیں آتی، سر کا درد بھی نہیں ہوتا، ہم ایسا سنے اپنے بڑوں سے۔ آئیے آدمی مولانا، تو آدم علیہ نبی السلام
زندہ ہوئے، روح آئی تو آپ نے چھینک کا جواب اللہ نے دیا، اور اس کے بعد ابو البشر کو کیا کیا انعامات نے دیا. وہ ہمارے جد ہے، انسانی خلقت کے لیے وجہ ہے. اس کے بعد یہ اعزاز دیا، تفصیلات بہت ہے. اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو 950 سال دیا، بڑی عمر تھی، اور وہ کشتی میں لے کر نکلے. 6 مہینے 2 دن کشتی سمندر میں تیرتی ہے. حالات قرآن میں موجود ہے، ہم بھی سنتے ہیں اپنے علماء کرام مرشدین اعظام سے. اور وہ حضرت نوح علیہ نبی علیہ السلام کو یہ 40 جوڑے ساتھ رہے، اور ان کو آدم ثانی کہا گیا. پوچھا اللہ سے، ایک روایت بات آتی ہے حضرت پیغمبروں نے اللہ سے درخواست کی، اللہ وہ پیغمبر کو یہ دیا، وہ پیغمبر کو یہ دیا، آخری پیغمبر کو کیا دینے والا ہے؟ اللہ جواب دیتا ہے ابو البشر آدم کو بنایا، حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بنایا. دوسرے آدم سے پھر دنیا آباد ہوئی، جھوٹی پہاڑ پر ٹھہرنے کے بعد کشتی. نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بنایا، بڑی عمر دیا، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈالا گیا. آگ خود اللہ کے حکم سے گلے گلزار بن جاتی ہے، وہ بھی قرآن میں تذکرہ ہے. اور ابراہیم خلیل اللہ کو ایک اعزاز ملا کہ آگ ان کے لیے گلے گلزار بن گئی. اور پھر ان کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ کو خواب کی بنا پر لٹایا ذبح کرنے کے لیے، اور رب کائنات اسماعیل علیہ السلام کو ہٹایا اور دھوما دے دیا. وہ بھی ایک اعزاز ہے اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام کے لیے. اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو یہ اعزاز دیا. تفصیلات نہیں، مختصر کہ آپ کو اللہ نے سمندر میں دریا نیل میں راستہ دے دیا. فجر آپ نے عصا مارا، 12 راستے پھوٹ گئے، آپ وہ راستوں سے نکل گئے. حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام یہ اعزاز دیا، اور حضرت موسیٰ کو وہ اعزاز بھی دیا کیا ہے کہ آپ ہاتھ ایسا بغل میں رکھ کے نکالتے ہی موسیٰ علیہ نبی آپ کا ید واحدہ، آپ کا ہاتھ چمکتا تھا. اور سامنے والے دشمنا اور وہ جادوگر بڑے بڑے آئے، سانپوں کا نظارہ دکھایا. اللہ نے حکم دیا ہے موسیٰ ہم نے تم کو ایک اعزاز دیا، لکڑی ڈالو زمین پر، وہ اژدہا بن جائے گا، تمام اژدہوں کو نگل جائے گا. یہ اعزاز تھا ہمارے موسیٰ نبی علیہ السلام کو. اور اب تو تورات میں ملی گریڈ. اور دوسری بات یہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے اپنے حکم سے پیدا کیا. بی بی مریم پاک تھی، اور ان کو یہ اعزاز دیا، انجیل دیا، آپ کو انجیل دیا. اور کوڑے بیماری لوگوں کو ہاتھ پھیرتے تو صحت مند ہو جاتے تھے، کوڑی کی بیماری والے. اور آپ مٹی کے پرندے بنا کر پھونک نہ بول کر آپ پھونکتے، وہ پرندے ہواؤں میں اڑنے لگ جاتے. اور آپ نابینا پر ہاتھ پھیرتے تو آنکھوں کی روشنی آ جاتی. میرے بھائی قرآن کی آیت یاد کر لیجیے. کہا جاتا ہے آنکھوں کی بینائی کمزور اگر ہے، انشاءاللہ قرآن کی آیت ہے وہ پڑھیے آپ نماز کے بعد آنکھوں پر انگلی رکھ کر. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، سورہ حدید کی آیت ہے، وہ دیکھ لیجیے، یاد کر لیجیے. تو بلکہ آنکھوں میں روشنی آتی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ نبی نے اعزاز دیا. اور حضرت داؤد علیہ نبی علیہ السلام کو جو کتاب ملی زبور، اور ان کو یہ اعزاز دیا کہ آپ لوہا پکڑتے پانی بن جاتا، موم بن جاتا. ہم کتنا بھی پکڑو ابھی ہم کو الٹا مار لگتا ہے. یہ داؤد خلیفۃ اللہ کا ایک اعزاز تھا، ایک گریٹ چیز تھی. کتاب بھی دیا اللہ نے، اور آپ کو یہ معجزہ دیا کہ آپ کے ہاتھ میں لوہا پگھل جاتا، موم بن جاتا. اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام پر یہ اعزاز دیا کہ آپ ہر چرند و پرند اشراف الارض سب کی گولی ڈالتے تھے، چونٹیوں کی بھی گولی ڈالتے تھے. اور آپ کا حکومت دیا، سلطنت دیا، یہ سب کچھ دیا. پھر ہمارے آقا کو کیا دیا؟ سنیے میرے بھائیوں، ہمارے آقا کو سب کچھ دیا. کیا ہے؟ حسن یوسف عیسیٰ مجھے خوبا ہماری میرے نبی کا یہ مقام ہے. قرآن کا ورفعنا لک ذکرک، اے محمد ہم نے تمہارے مقام کو، تمہارے رتبے کو، تمہارے عزت کو بلند کیا. اور وہ محمد کو کیا ملا؟
اللہ کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میرے سے ہو، اور جب تک کہ کلمہ مکمل نہیں ہوتا، لا الہ الا اللہ کہتے رہے تو تکمیل نہیں ہوتا کلمہ، جب تک کہ محمد کا نام نہ لایا جائے۔ حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ کلمے کا معجزہ کیا ہے؟ پہلے لا الہ الا اللہ ہے، بعد میں محمد رسول اللہ ہے، کیا بات ہے؟ آپ نے کہا اے نادان، تو پہلے اپنی گندی زبان کو پاک کر لے لا الہ الا اللہ سے، بعد میں وہ پاک زبان سے محمد رسول اللہ کا نام لے۔ یہ ہے کلمہ مکمل نہیں ہوتا، لا الہ الا اللہ بولتے جائیں گے یا محمد رسول اللہ بولتے جائیں گے، جب تک کہ دو جملے نہ ملے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اسلام کا اعزاز ہے۔ میرے نبی کو یہ دیا اللہ نے، محمد کو اپنے نام کے ساتھ رکھنا مرئی کہا گیا کتاب میں، میرے ساتھ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ میرے بھائی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری اجازت دی، باقی یہ وقت اجازت دیتا نہیں، حالات مضامین زیادہ ہوتے، مختصر یہ کہ محمد کو سب سے پہلے اللہ نے اپنے نام کے ساتھ جوڑا۔ یہ بڑی دولت ہے ہمارے لیے، بہت بڑی خوش نصیبی ہے، ہمارا تکمیل ہوتا ہے ایمان۔ اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وہ چیز ملی، آخر میں ایک وقت سورہ فاتحہ۔ قرآن مجید میں 114 صورتیں ہیں اور پہلا سورہ سورہ فاتحہ، فاتحہ فتح یفتح، کھولنے والی چیز، ایک کامیاب چیز، فاتحہ۔ تو پہلا سورہ سورہ فاتحہ جبرائیل امین سے نہیں اتارا گیا، پورے قرآن کو الف لام میم سے لے کے والناس تک حضرت جبرائیل امین وقتاً فوقتاً قرآن لاتے رہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے رہے۔ یہ لیکن سورہ فاتحہ کہاں کیسے اترا؟ نماز میں ضم سورہ ڈبل پڑھ دیں گے تو سجدے سے وہ آتا ہے، ٹکرانے واجب سے، لیکن ہر نماز میں سنت ہو مستحب جو بھی نماز میں فرائض میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، ورنہ نماز نہیں ہوتی۔ کیا ہے اعزاز میرے نبی کو ملا؟ ایک وقت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ میں تشریف فرما تھے اور جبرائیل امین بھی آپ کے بعد تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا، نبی بھی تھے، جبرائیل امین بھی آئے اور آ کر بات چیت ہو رہی تھی، اتنے میں گرج سی آواز آئی، ایک گونج کی جیسی آواز آئی۔ جبرائیل امین آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے تو وہ دروازوں میں سے آسمان کی ایک دروازہ کھلتا ہے۔ جبرائیل امین یہ عرض کرتے ہیں اے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آسمان کا دروازہ کبھی نہیں کھلا، پہلی بار کھل رہا ہے، اور وہ ایک فرشتہ جو سورہ فاتحہ جو بھی چیز لانے والا ہے وہ لانا پہلی بار آسمان سے زمین پر اتر رہا ہے۔ وہ فرشتے آئے، آ کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیے اور دو نور دیے، یہ نور ہے، دو نور دیے، پہلا سورہ فاتحہ کا نور، دوسرا کیا ہے آمن الرسول کی جو سورہ بقرہ کی آخری دعا ہے، 285 286 نمبر کی آیات ہے، وہ پڑھنا چاہیے۔ کوئی چیز ہمارے پر اطاعت نہیں کر سکتی، جو لوگ کہتے ہیں اس نے کر دیا، اس نے کر دیا، میں وہاں گزر دیا، نظر لگ گئی وغیرہ نہیں۔ آپ آمن الرسول اپنے سینے میں بٹھائیے، کچھ نہیں ہوتا، اور موعظتین پڑھیے، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یہ نبی کو اللہ نے عطا کیا، پھر کہ پڑھیے۔ تو وہ فرشتے زمین میں کبھی نہیں اترے، پہلی بار اترے، دروازہ بھی پہلی بار کھلا۔ جبرائیل امین عرض کرتے ہیں کہ وہ آئے فرشتے سورہ فاتحہ کیے۔ سورہ فاتحہ کے کئی نام ہیں، سورہ فاتحہ، سورہ شفا، سورہ دعا، سورہ جو ہے کافیہ، اور سورہ جو ہے ام القرآن، کیونکہ میرے بھائیوں سورہ فاتحہ ہم جو نماز درس کرتے ہیں وہ ہماری طرف سے اللہ کے دربار میں ایک استفتاح ہے، ایک سوال نامہ ہے، عرضی نامہ ہے، ریکویسٹ نامہ ہے۔ سورہ فاتحہ اللہ کے دربار میں عرض کر رہے ہیں اللہ ہم یہ دے یہ دے یہ دے۔ سورہ فاتحہ میں پورا قرآن محفوظ ہے، پورا قرآن نچوڑ، کیونکہ پورے قرآن میں توحید، رسالت، آخرت، تینوں ہی گفتگو پر قرآن ہے، وہ تینوں باتیں سورہ فاتحہ میں ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کتنی بڑی خوش نصیبی ہمارے آقا کی کہ توریت میں یہ سورہ نہیں اترا، سورہ فاتحہ توریت میں نہیں اتارا گیا، زبور میں نہیں اتارا گیا، انجیل میں نہیں اتارا گیا، دیا تو جبرائیل کے بغیر دوسرے فرشتے سے دیا تو اس کا مقام بھی ہے، اس کا ایک گریڈ بھی ہے، وہ سورہ فاتحہ۔
یہ اور آمن الرسول کے 2 آیات نبی خوش ہو گئے. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ عرض کرتے میرے نبی نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے تحفہ ہے اور نچوڑ ہے پورے قرآن کا، نور ہے، شفا ہے اور افتتاح ہے. سورہ فاتحہ افتتاح ہے. یہ بہت اسلام ہے. اگر آپ رات میں سونے سے پہلے 4 بار سورہ فاتحہ پڑھ کے سوئیے، جنت کی قیمت ادا کر کے سوئیے کیسا ہوگا. سورہ فاتحہ پڑھ کر سوئیے. یہ آپ معلومات ہونا چاہیے ہمیں. اللہ مجھے معاف فرمائے، آج ٹی وی دیکھتے دیکھتے نیند لگ جاتی ہے، بازو فون کھلا ہوا رہتا ہے. اللہ اکبر. نہیں میرے بھائی بدلنا چاہیے، معاف کرنا. ہمارے اندر تبدیلی آنا. کہا جاتا میرے آقا نے فرمایا جب تک کہ اللہ نہیں بدلتا، قوم میں بدلنے کا ڈیولپمنٹ کا مادہ نہ ہو تو اللہ بھی نہیں بدلتا. آج حکومت بھی بدلنا ہے تو لوگ بھی بدلنا چاہیے تو وہ بھی بدلے گی. ہمارے اندر تبدیلی آنا. ہم دنیا میں تبدیل ہوتے ہیں بچوں کے تعلیم کے لیے، کاروبار کے لیے اور اس کے فیشن ڈیزائن کے لیے. اللہ فرمائے آج کل ایسا ہے ہمارے بھائیوں میں چاروں طرف سے بال نکال دیتے ہیں، بیچ میں مرغے کے جو سر پہ ہوتا ہے مرغے کی خلی کرتے ہیں. یہ کس کا ہے؟ یہ نمرود فرعون کی کٹنگ ہے. یہ آج ہم کو ایکسپٹ کر رہے ہیں، اس کو لائک کر رہے ہیں. اللہ کے حبیب کا راستہ نہیں ہے. داڑھی بڑھاؤ، مونچھ کٹاؤ اور نبی سے محبت رکھو. آج ہم غیروں کی تقلید کرتے ہیں. نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فمنہ، جو غیر قوم کی تقلید کرے گا وہ اسی میں سے ہو جائے گا، میرا نہیں. ہم کئی ایسے احادیث سنتے ہیں چھوڑ دیتے اللہ معاف نہیں کر. پوچھو گے میرے بھائیوں. اور سورہ فاتحہ یا وہ کیا ہے؟ اب تھوڑا غور کیجیے. مختصر بات 2-4 منٹ میں آپ ٹھہرتے ہیں مسلح پہ. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. پڑھتے ہیں آپ، مسجد میں آتے ہیں، ٹھہرتے ہیں تو گانا پڑھتے ہیں. پڑھتے کیا نیت؟ جو بھی نیت کرتے ہیں اللہ اکبر. اور کیجیے نا میرے بھائی، وہ ہے کہ ہم سب چیز کو چھوڑ چھاڑ کر کچھ بھی نہیں خالی تنہا آئے ہیں. جیسا کہ ایک ریوالور لے کر ایک دشمن کو ان کے جب مارتا ہے کوئی کہتا ہے ہینڈز اپ، ہاتھوں کو اٹھاؤ، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، مجبور ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہم مجبور ہیں اللہ کے دربار میں تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے اللہ اکبر. ہینڈز اپ ہو گئے ہمارے، کچھ بھی نہیں ہے. ہاتھ باندھ لیے، اللہ کی تعریف کیے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. تو اس تسبیح سورہ فاتحہ. اب ہاتھ باندھ تو دیے. ہاتھ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ سے کیا ریکویسٹ کر رہے ہیں؟ کیا سوال کر رہے ہیں؟ وہ سوال پہ کوئی غور نہیں کر رہا ہے. اللہ مجھے معاف فرمائے. خیر اللہ ماشاءاللہ کرنے والے بھی اللہ کے بندے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے، دونوں جہاں کا پالن ہار ہے. ہم اس کے مقام کو، اس کے عزت کو بلند کر رہے ہیں. یہ غیبی چیز ہے. اور وہ کون ہے؟ وہ الحمدللہ تعریف کرتا ہوں میں جو الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم ہے. بھائی تم کس کی تعریف کر رہے ہیں؟ اس کا پریسٹیج بھی معلوم ہونا، اس کا رتبہ بھی معلوم ہونا. الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں. اس کے بعد کیا ہے؟ کس کی تعریف؟ الرحمن الرحیم. وہ بہت بڑا رحمان ہے، بہت بڑا رحیم ہے. یہ بھی بات ہے. ہم دیکھیں اس کے بعد کیا بات آتا ہے؟ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اور اس کا اور کیا مقام ہے؟ وہ ہم کو کیا کرنے والا ہے؟ آخرت کا، قیامت کا مالک ہے، سردار ہے. ہمارا مالک یوم الدین، دین کا مالک ہے، قیامت کا مالک. جب قیامت کا مالک ہے تو یہاں کا کوئی مالک ہے، ہر جگہ اللہ ہی مالک. اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم پڑھتے جاتے توجہ نہیں کرتے. اللہ ایاک نعبد، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھی سے ہیلپ مانگتا ہوں، مدد مانگتا ہوں. نستعین میری مدد کر. یہ حاضر کا صیغہ. کیا اللہ علم نہیں کرتا میں تجھے پھر رحم کر. ایاک نعبد و ایاک نستعین. بھائی تیری عبادت کرتا ہوں، غیر کی نہیں کرتا، شرک و بدعت نہیں کرتا، غیر اللہ کے اعمال نہیں کرتا. تو میرا مالک ہے جو آخرت کا مالک ہے، رحمان و رحیم ہے. تیرے لیے حمد و ثنا ہے اور میرے لیے تو مدد کر، ریکویسٹ کر، ہیلپ کر. نستعین. اور کیا مانگ رہے ہیں ہم؟ وہ بھی مانگ اہدنا الصراط المستقیم. اللہ وہ راستہ دے
सिरात मुस्तकीम, सीधा रास्ता थे, मुस्तकीम। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त तमाम साहबा बैठे हुए थे, एक कागज पर लकीर खींचा, ऐसा खींचा, ये सिरात मुस्तकीम, इधर लकीर उधर लकीर, इधर इधर जैसे खींचते हैं, कहा ये सिरात मुस्तकीम है। इसके बाद इधर से निकलने वाले नफ्स का रास्ता, ये शिर्क का रास्ता, ये गुरूर का रास्ता, ये दुनिया का रास्ता, आपने लकीरें खींच के बता दिया। सिरात मुस्तकीम, कहा तो क्या है सिरात मुस्तकीम? सिरात मुस्तकीम अनअमत अलैहिम, वो लोगों का रास्ता जिन पर तुमने इनाम किया है, तेरा फضل हुआ है, मअन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदाए व सालिहीन, वो लोग जिनके ऊपर तुमने इनाम किया, अनअमत अलैहिम, वो कि तू जिसको ना वो है पैगंबरान, शुहदा, सुलहा, मुत्तकी लोग हैं, उनका रास्ता दे हमको, गैर का रास्ता ना दे। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, अल्लाह वो रास्ते से बचा, वो रास्ते से रोक दे हम सबको कि जिनके तेरा गज़ब हुआ है, तेरा खैर हुआ है, वो जुल्म लोग हैं, जालिम लोग हैं, उनके रास्ते से बचा। हम नमाज पढ़ते तसव्वुर आना चाहिए मेरे भाइयों, जब हम नमाज में ठहरते हैं हमारी निगाह सजदा पे होना चाहिए, जहाँ सजदा करते हैं। क्यों? ये तसव्वुर आना चाहिए कि मैं यहाँ मर के मिट्टी में दफन होने वाला हूँ, ये तसव्वुर हमारी नमाज में। मैं ऐसा ठहरा वो है कि जो सजदा हमारा पेशानी टिकती है वहाँ देखना चाहिए नमाज में, आंख बंद करना भी नहीं, आजू बाजू भी देखना नहीं है। ये तसव्वुर है कि मैं इस मरने के बाद इस मिट्टी में दफन होने वाला हूँ। सूरह फातिहा पढ़िए, आमीन बोलिए, उसके सामने सूरा से पहले प्रश्न करिए, उसके बाद रुकू करते हैं, अल्लाह की तारीफ सुभान रब्बियल अज़ीम। और जब हम रुकू में पंजों को देखना चाहिए क्योंकि पैरों के नाखूनों से रूह निकलती है। जब आदमी मरता है ना, रूह आती है तो नाक से आती है, जब रूह निकलती है तो पैरों से निकलती है। तो हमें रुकू में पैरों को देखना चाहिए, अल्लाह तू बड़ा है, अज़ीम है, सुभान रब्बिल अज़ीम। ये तसव्वुर हो कि अल्लाह ये पैरों से मेरी रूह आसानी से निकाल, दिक्कत न हो, सकरात न हो, ये तसव्वुर है। उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमिदा, फिर सजदे को देखो और फिर सजदे में जाते हैं, सुभान रब्बियल आला, अल्लाह तू ही बुलंद वाला है। अगर हम सजदे में करते तो हमारी नाक पे निगाह होना चाहिए, नाक पे निगाह। क्यों? कहा जाता है मरने के बाद आपकी खबर में दफन किया जाता है तो पहले नाक से चीज सड़ना शुरू होती है, मुर्दे का जिस्म गलना सड़ना जो भी होता है नाक से शुरुआत होती है खबर में। इस वजह से हम नमाज सजदे में नाक को देखते रहना चाहिए। हमारी नाक पहले जो बिगड़ती है खबर में, अल्लाह उसको बचाएगा। और उसके बाद सजदा करने के बाद खाइदे में बैठे तो गोद में देखना चाहिए, या अल्लाह मैं पैदा हुआ खाली गोद पैदा हुआ, अब भी मेरा गोद खाली है, मैं कुछ लेकर नहीं आया, लेकर नहीं जा रहा हूँ, तो गोद में निगाह रखो अत्तहियात की हालत में। मेरे भाई बहुत ज्यादा होता है, अल्लाह ताला से दुआ है जो भी कहा सुना मुझे भी आपको अमल की तौफीक दे, अल्लाह हमारे आमाल को सुधार दे। और यह दुआ है फकीर की कि हम सब दुआ करें, या अल्लाह जितने भी लोग हमारे में मखरूज है, कर्जदार हैं, उनके कर्जों को उतार दे, सुकून से डाल दे। जो भी परेशान हाल है अल्लाह उनको तो सुकून दे, जो भी बीमार हाल है अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। और अभी एक बात आई है, नसीरुद्दीन और शेख इमाम साहब जो ज़हीरुद्दीन साहब के फर्जंद है, उनका हाल में कुछ ऐसा हादिसा हुआ है, अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे कि हमारे दुआ में उनको भी हमें शामिल कर लें कि नसीरुद्दीन को भी अल्लाह ताला सेहत कामिला आकिला नसीब फरमाए, तंदुरुस्त दे, उनके बाप को सुकून दे। और दूसरी बात ये, हमारे औलाद को तू हिदायत पर चला, गैरों के रास्ते पर नहीं, पैदा कटने ही पहला फैशन करते, क्या दलील गर्दिश है, मनहूस है, जो आज कपड़े फटे हुए पहनते हैं। हमारे बड़े कपड़ों को फटा हुआ कपड़ा होता तो निकाल कर सी के पहनाते थे, आज जानबूझ कर फाड़ दे रहे, इतनी गफलत है, इतना ज़हन हमारा हो गया। अल्लाह अकबर। और एक बात आखिर में मेरे भाइयों, सुन्नत पढ़ो, खबरों को पाइए, दरखास्त है सुन्नत 4 रकात जुमा की सुन्नत, 2 रकात जुमा की सुन्नत मेरे आका पढ़े, हम भी उनका अमल करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सुन्नत होती चले, ये भी बेवफाई होती है, खोटागी होती है,
सुनने के बाद अमल करना चाहिए, वरना पूछ होती है। और खुतबे के आदब बचा लाना, खुतबे 2 रकात नमाज के खाली मुकाम है। पहले खुतबे में 2 हाथ बांधना वैसा तैयार की शक्ल में, और दूसरे खुतबे में जैसे जान पर 2 हाथ रखकर अमल करना और खुतबा सुनना। जो नबी का नाम है तो जरूर पढ़ना। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक दे। जो भी कहा सुना कभी बेशी अगर हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन है, तुम माफ फरमाते हुए हमारी हिदायत फरमा। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सफों को दुरुस्त कीजिए, 4 रकात जुमा की सुन्नत। अल्लाहु अल्लाह